10 फरवरी 2026 آج ہمارے سامنے امریکی محکمہ انصاف کا ایک خط ہے، اور یہ کوئی عام سرکاری خط نہیں ہے۔ یہ سمجھیں ایک نقشہ ہے جو ہمیں بتا رہا ہے کہ تاریخ کے ایک سب سے متنازع کیس جیفری ایپسٹین اور گھسلین میکسویل کیس سے جڑی لاکھوں فائلوں کے خزانے کو کیسے کھولا گیا۔ آج ہم اس نقشے کو ذرا تفصیل سے دیکھیں گے۔ یہ تشبیہ بالکل درست ہے۔ یہ خط جو 30 جنوری 2026 کو جاری ہوا، دراصل ایپسٹین فائلز ٹرانسپیرنسی ایکٹ نامی قانون پر عمل درآمد کی کہانی سناتا ہے۔ اچھا، یہ وہی ایکٹ ہے جس پر نومبر 2025 میں صدر ٹرمپ نے دستخط کیے تھے؟ جی بالکل وہی، جس کا مقصد تھا کہ ایپسٹین اور میکسویل سے جڑی ہر غیر خفیہ دستاویز، ہر تصویر، ہر ویڈیو، سب کچھ عوام کے سامنے لایا جائے۔ کہنا تو بہت آسان ہے، لیکن کرنا بہت مشکل، اور یہ خط اسی عمل کی کہانی ہے۔ اور اس کہانی کا پیمانہ وہ تو دماغ گھما دینے والا ہے۔ خط کے مطابق شروع میں اندازہ تھا کہ تقریباً 60 لاکھ صفحات اس کیس سے متعلق ہو سکتے ہیں۔ جی 60 لاکھ، یہ تو 20 سال سے زیادہ عرصے پر پھیلی ہوئی کئی تحقیقات کا ایک مجموعہ ہے۔ اچھا، اور یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ محکمہ انصاف نے جان بوجھ کر اپنا دائرہ بہت وسیع رکھا۔ یعنی انہوں نے سوچا کہ ہم ہر وہ چیز اکٹھا کر لیں جو دور سے بھی متعلقہ لگتی ہو، تاکہ بعد میں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ کچھ چھپایا گیا ہے۔ تو اس 60 لاکھ میں بہت سی نقول ڈپلیکیٹس بھی شامل ہوں گی؟ جی بالکل، بہت سی نقول اور شاید کچھ غیر متعلقہ چیزیں بھی۔ مقصد صرف یہ تھا کہ کچھ بھی چھوٹ نہ جائے۔ اچھا، تو اس 60 لاکھ کے پہاڑ میں سے آخرکار عوام کے لیے کیا نکلا؟ اس میں سے 30 لاکھ سے زیادہ صفحات، 2000 سے زائد ویڈیوز اور 1,80,000 تصاویر جاری کی گئیں۔ پھر بھی 30 لاکھ صفحات، یہ بھی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ چھوٹی بات بالکل نہیں ہے۔ آپ سوچیں کہ اگر آپ انہیں ایک کے اوپر ایک رکھیں تو شاید یہ کسی بہت اونچی عمارت سے بھی بلند ڈھیر بن جائے۔ واقعی حیران کون ہے، اور یہ سب آیا کہاں سے؟ خط میں 6 بنیادی ذرائع کا ذکر ہے۔ جی، پہلا تو ظاہر ہے ایپسٹین کے خلاف فلوریڈا اور نیو یارک کے کیسز۔ درست۔ دوسرا گھسلین میکسویل کا کیس۔ تیسرا خود ایپسٹین کی جیل میں موت کی تحقیقات۔ اور اس کے علاوہ بھی ہیں۔ چوتھا ذریعہ تھا ایپسٹین کے ایک سابق ملازم، ایک بٹلر کے خلاف کیس۔ اچھا۔ پانچواں ایف بی آئی کی وہ تمام فائلیں جو انہوں نے سال کی تحقیقات میں جمع کیں، اور چھٹا انسپیکٹر جنرل کے دفتر کی اپنی تحقیقات جو ایپسٹین کی موت پر کی گئیں۔ تو یہ صرف ایک کیس نہیں بلکہ ایک پورا جال تھا جس کی تہیں کھولی جا رہی تھیں۔ بالکل، ایک بہت پیچیدہ جال۔ یہ تعداد اور ذرائع تو واقعی بہت زیادہ ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ دلچسپ سوال یہ ہے کہ آخر اتنے سارے مواد کو چھاننے کا کام کیا کیسے؟ کیا یہ سب کسی کمپیوٹر نے کیا یا واقعی کسی نے ایک صفحہ پڑھا؟ یہیں پر یہ کہانی اور بھی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ یہ کوئی خودکار عمل نہیں تھا، اس کے پیچھے انسانوں کی ایک فوج تھی۔ ایک فوج؟ جی، خط کے مطابق 500 سے زیادہ وکلاء اور تجزیہ کاروں نے اس کام میں حصہ لیا۔ 500 سے زیادہ؟ یہ تو کسی بہت بڑی بین الاقوامی لا فرم کے پورے عملے کے برابر ہے۔ بالکل، آپ سوچیں کہ حکومت نے صرف اس ایک کام پر کتنے وسائل لگائے ہوں گے۔ یہ صرف شفافیت کا مظاہرہ نہیں، یہ ایک بہت بڑا آپریشن تھا۔ اور اس پر لاکھوں شاید کروڑوں ڈالر خرچ ہوئے ہوں گے۔ یقیناً ہوئے ہوں گے، اور یہ صرف لوگوں کو بھرتی کرنے کا معاملہ نہیں تھا۔ اس پورے عمل کو کئی سطحوں پر ترتیب دیا گیا تھا تاکہ غلطی کا امکان کم سے کم ہو۔ یعنی کوالٹی کنٹرول کے کئی مراحل تھے۔ جی بالکل، کسی فیکٹری کی طرح۔ تو ایسا نہیں تھا کہ بس ایک شخص نے فائل پڑھی اور ٹھیک ہے کا ٹھپا لگا دیا۔ ہرگز نہیں۔ پہلی سطح پر ان 500 سے زیادہ لوگوں نے ہر دستاویز کا ابتدائی جائزہ لیا۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 40 ماہر وکلاء کی ایک دوسری ٹیم تھی۔ اچھا۔ جو نمونے کی بنیاد پر یعنی رینڈملی فائلوں کو دوبارہ چیک کرتی تھی۔ ان کا کام یہ دیکھنا تھا کہ پہلی ٹیم سے کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی۔ اور پھر اس کے اوپر بھی کچھ تھا؟ جی، اس کے اوپر بھی ایک اور سطح تھی، کیونکہ نیو یارک اور فلوریڈا میں جو کیسز چل رہے تھے وہاں کی عدالتوں نے محکمہ انصاف کو سخت ہدایات دی تھیں۔ کس حوالے سے؟ خاص طور پر متاثرین کی شناخت کے تحفظ کے حوالے سے۔ اچھا۔ تو ان عدالتوں کو جواب دہ ہونے کی وجہ سے ان دفاتر نے اپنی ایک اضافی اور بھی سخت جانچ پڑتال کی تہ شامل کی، تاکہ وہ 100% یقین کر سکیں کہ وہ کسی عدالتی حکم کی خلاف ورزی نہیں کر رہے۔
تو یہ سارا عمل دراصل ایک بہت بڑے فلٹر کی طرح تھا، جس کا سب سے اہم کام کچرا صاف کرنا نہیں بلکہ متاثرین کی شناخت جیسی قیمتی معلومات کو محفوظ رکھنا تھا۔ بالکل، تو چلیں اس فلٹر کے سب سے اہم حصے یعنی ریڈیکشن پر بات کرتے ہیں۔ یہ لفظ بار بار آتا ہے، اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ ریڈیکشن کا سیدھا مطلب ہے معلومات کو چھپانا۔ جیسے کسی خفیہ دستاویز پر کالے مارکر سے حساس ناموں کو چھپا دیا جاتا ہے، یہاں ڈیجیٹل طور پر وہی کام کیا گیا۔ اور اس پورے آپریشن کا سب سے بڑا کام یہی تھا؟ جی، سب سے بڑا اور سب سے زیادہ وقت طلب کام، اور اس کی بنیاد ایک ہی اصول پر تھی: متاثرین کا تحفظ ہر قیمت پر۔ تو کن چیزوں کو اس کالے مارکر سے چھپایا گیا؟ قانون نے واضح طور پر کچھ چیزوں کی نشاندہی کی تھی۔ سب سے پہلے تو متاثرین کی ذاتی معلومات، جیسے نام، پتے، فون نمبرز، جی، یا ان کی میڈیکل فائلز۔ دوسرا، بچوں کے جنسی استحصال پر مبنی کوئی بھی مواد، جسے CSAM کہتے ہیں، اسے مکمل طور پر روکا گیا۔ اس پر کوئی سمجھوتا نہیں تھا۔ اس کے علاوہ ایسی معلومات جو کسی جاری تفتیش کو نقصان پہنچا سکتی ہوں، یا موت اور تشدد کی گرافک تصاویر، انہیں بھی جاری نہیں کیا گیا۔ یہاں ایک بہت دلچسپ نقطہ ہے جس پر میری نظر پڑی۔ خط میں صاف لکھا ہے کہ قومی سلامتی یا خارجہ پالیسی کی بنیاد پر ایک بھی فائل نہیں روکی گئی۔ جی، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ بہت بڑی بات ہے۔ عام طور پر ایسے معاملات میں حکومتیں قومی سلامتی کا بہانہ بنا کر بہت کچھ چھپا لیتی ہیں۔ یہ واقعی ایک اہم نقطہ ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس قانون کا مقصد حقیقی شفافیت تھا، نہ کہ دکھاوا۔ لیکن شفافیت کی بھی کچھ قانونی حدود ہوتی ہیں۔ آپ کا اشارہ ان 2 لاکھ صفحات کی طرف ہے جنہیں قانونی استحقاق یا لیگل پریویلیجز کی بنیاد پر روکا یا ان میں ترمیم کی گئی۔ جی۔ اب یہ قانونی استحقاق کیا چیز ہے؟ کیا یہ ایک طرح کا لوپ ہول نہیں ہے؟ مطلب عوام کو لاکھوں صفحات تو دے دیے، لیکن سب سے اہم معلومات، مثلاً طاقتور لوگوں اور ان کے وکلا کے درمیان کیا بات ہوئی، اسے قانونی استحقاق کہہ کر چھپا لیا گیا۔ یہ ایک بہت اچھا سوال ہے۔ اسے لوپ ہول سمجھا جا سکتا ہے، لیکن یہ قانونی نظام کا ایک بنیادی ستون بھی ہے۔ وہ کیسے؟ اسے ایسے سمجھیں کہ جب آپ اپنے وکیل سے کوئی بات کرتے ہیں تو قانون اس بات کو راز رکھنے کی ضمانت دیتا ہے تاکہ آپ کھل کر سب کچھ بتا سکیں۔ اسے اٹرنی کلائنٹ استحقاق کہتے ہیں۔ اچھا۔ اسی طرح حکومت کے اندر بھی افسران جب پالیسی پر بحث کرتے ہیں تو ان کی گفتگو کو بھی تحفظ حاصل ہوتا ہے تاکہ وہ بغیر کسی خوف کے اپنی رائے دے سکیں۔ ان 2 لاکھ صفحات میں زیادہ تر ایسی ہی گفتگو شامل تھی۔ تو یہ شفافیت اور نظام کو چلانے کے درمیان ایک توازن قائم کرنے کی کوشش تھی۔ بالکل۔ اگر یہ تحفظ نہ ہو تو کوئی بھی وکیل سے سچ نہیں بولے گا اور حکومت کے اندر کوئی بھی ایماندارانہ رائے نہیں دے گا۔ میں سمجھا، یہ ایک پیچیدہ توازن ہے۔ لیکن اتنے بڑے انسانی آپریشن میں جہاں 500 لوگ دن رات کام کر رہے ہوں، غلطیاں تو ہوتی ہوں گی۔ کیا خط میں اس کا اعتراف کیا گیا ہے؟ جی بالکل، اور بہت ایمانداری سے کیا گیا ہے۔ خط تسلیم کرتا ہے کہ ریڈیکشن میں کچھ تضادات ہو سکتے ہیں۔ یعنی ہو سکتا ہے ایک ہی شخص کا نام ایک دستاویز میں چھپایا گیا ہو اور دوسری میں نہیں۔ اور اس کی وجہ کیا بتائی گئی؟ کیا یہ صرف انسانی غلطی تھی؟ انسانی غلطی سے زیادہ یہ ایک متحرک اور بدلتے ہوئے عمل کا نتیجہ تھا۔ محکمہ انصاف مسلسل متاثرین اور ان کے وکلا سے رابطے میں تھا۔ اچھا۔ جب کوئی نئی معلومات سامنے آتی یا کوئی متاثرہ خود کہتی کہ انہیں اپنا نام ظاہر کرنے پر اعتراض نہیں، تو ریڈیکشن کی ہدایات کو اپ ڈیٹ کر دیا جاتا تھا۔ تو یہ عمل ایک سیدھی لکیر میں نہیں چل رہا تھا؟ نہیں، بلکہ حالات کے ساتھ خود کو ڈھال رہا تھا۔ اس لیے شروع میں لیے گئے فیصلے بعد کے فیصلوں سے مختلف ہو سکتے ہیں۔ تو یہ عمل پرفیکٹ نہیں تھا، اس میں انسانی اثرات شامل تھے۔ انسانی غلطیوں کے علاوہ تکنیکی مسائل بھی تھے۔ کچھ چیزیں تو بس ٹیکنالوجی کی وجہ سے رہ گئیں۔ جی، جیسے غیر ملکی زبانوں میں لکھی دستاویزات کا جائزہ ہی نہیں لیا جا سکا، اور کچھ فائلیں سسٹم میں اپلوڈ ہی نہیں ہو سکیں۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ مکمل شفافیت شاید ایک مثالی تصور ہی ہے۔ بالکل۔ اور ایک اور قانونی رکاوٹ بھی تھی جو ٹیکنالوجی سے زیادہ پیچیدہ تھی۔ وہ کیا تھی؟ کچھ دستاویزات پر دوسری عدالتوں کے حفاظتی احکامات یعنی پروٹیکٹیو آرڈرز لاگو تھے۔ یہ وہ کاغذات تھے جو کسی اور سول مقدمے کے دوران پیش کیے گئے تھے اور اس عدالت نے حکم دیا تھا کہ انہیں خفیہ رکھا جائے۔ تو محکمہ انصاف ان فائلوں کو براہ راست جاری نہیں کر سکتا تھا؟ نہیں کر سکتا تھا۔
انہیں ان عدالتوں کے پاس واپس جا کر خصوصی اجازت لینی پڑی کہ ہم ایک نئے قانون کے تحت یہ فائلیں جاری کرنا چاہتے ہیں، برائے کرم آپ اپنا پرانا حکم واپس لے لیں۔ اور یہ عمل اب بھی جاری ہے؟ جی، خط کے مطابق یہ عمل اب بھی کچھ فائلوں کے لیے جاری ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ صرف فائلوں کو اسکین کر کے ویب سائٹ پر ڈالنے کا کام نہیں تھا، بلکہ ایک پیچیدہ قانونی بھول بھلیا سے گزرنے جیسا تھا۔ اور اس بھول بھلیا کا سب سے تاریک اور حساس کونا تھا جنسی طور پر واضح مواد۔ قانون کا تقاضا تھا کہ F-18 کے قبضے سے ملنے والی ویڈیوز اور تصاویر بھی جاری کی جائیں۔ یہ سوچ کر ہی خوف آتا ہے، اس سے کیسے نمٹا گیا؟ یہ شاید اس پورے عمل کا سب سے مشکل اور اخلاقی طور پر چیلنجنگ حصہ تھا۔ یہاں بھی اولین ترجیح متاثرین کا تحفظ ہی تھا۔ تو کیا کیا گیا؟ ان تمام ویڈیوز اور تصاویر میں، چاہے وہ بظاہر عام پورنوگرافی ہی کیوں نہ لگ رہی ہوں، ان میں موجود تمام خواتین کے چہروں اور جسم کے شناختی نشانات کو مکمل طور پر حذف کر دیا گیا۔ ایسا کیوں؟ اگر وہ کمرشل پورنوگرافی تھی تو شناخت چھپانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیونکہ محکمہ انصاف اس بات کی تصدیق نہیں کر سکتا تھا کہ ان میں نظر آنے والی خواتین متاثرین نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ بھی زبردستی کا شکار ہوئی ہوں۔ اچھا۔ اس شک کی بنیاد پر انہوں نے ہر ایک کی شناخت کو محفوظ رکھنے کا فیصلہ کیا۔ یہ ایک بہت ہی محتاط اور ہمدردانہ قدم تھا۔ اور ان تک رسائی کے لیے؟ اس مواد تک رسائی کے لیے ویب سائٹ پر عمر کی تصدیق کا ایک گیٹ بھی لگایا گیا ہے تاکہ یہ بچوں کی پہنچ سے دور رہے۔ تو جب ہم اس پوری تصویر کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں، 60 لاکھ صفحات، 500 وکلا، کئی سطحوں کی جانچ، قانونی بھول بھلیاں اور اخلاقی فیصلے، جی، تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ صرف فائلیں جاری کرنے کا حکم نہیں تھا، یہ ایک بے مثال آپریشن تھا۔ بلا شبہ یہ خط صرف ایک رپورٹ نہیں ہے، یہ اس بات کی گواہی ہے کہ شفافیت اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے کتنی محنت، وسائل اور سوچ بچار کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ شفافیت اور متاثرین کے تحفظ کے درمیان ایک بہت ہی نازک رسی پر چلنے کے مترادف تھا۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ تو اس ساری محنت اور کروڑوں ڈالر خرچ کرنے کا نتیجہ کیا ہے؟ 30 لاکھ سے زیادہ صفحات اب دنیا کے سامنے ہیں۔ ایک طرح سے محکمہ انصاف کا کام یہاں ختم ہوتا ہے اور عوام کا کام شروع ہوتا ہے۔ جی بالکل، آپ نے بالکل صحیح کہا، اور یہی ہم سامعین کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑ سکتے ہیں۔ حکومت نے اپنی طرف سے ایک بے مثال شفافیت کا مظاہرہ کر دیا ہے، لیکن اصل کہانی تو اب شروع ہوگی۔ اب جب دنیا بھر کے صحافی، محققین اور عام شہری ان لاکھوں صفحات کے سمندر میں غوطہ لگائیں گے تو کون سے نئے موتی اور کون سے نئے افرید باہر آئیں گے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ کیا اس سے طاقتور لوگوں کے احتساب کا کوئی نیا معیار قائم ہوگا؟ یا یہ صرف معلومات کا ایک ایسا طوفان ثابت ہوگا جس میں سچ کہیں گم ہو جائے گا؟ ان دستاویزات کی اصل طاقت ان کے جاری ہونے میں نہیں، بلکہ اس میں ہے کہ اب دنیا ان کے ساتھ کیا کرتی ہے۔